پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے، دعا کیسی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے. اور اس دعا کا سب سے بنیادی شرط یہ ہے دل پہ یقین ہو کہ میرا کارساز، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے. یہ دل کا یقین ہو کہ میرے حالات کے سنوارنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. میری بگڑی سنور جائے اختیار اللہ کے پاس ہے. میں مشکلات سے نکلوں اختیار صرف اللہ کے پاس. مجھے پریشانی سے نجات مل جائے اختیار صرف اللہ کو ہے. یہ دل کا یقین ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. اور پھر اپنی حاجات کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرو. کچھ مواقع ایسے ہیں جن مواقع پہ خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ختم قرآن پر، فرض نماز کے بعد، اور رات کے آخری حصے میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد، قرآن کی اختتام پر، تہجد کے گھڑی میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا. تو آداب کی بھی رعایت رکھی جائے، آداب کی بھی رعایت رکھی جائے کہ اللہ کی تعریف ہو، درود شریف پڑھا جائے. اس لیے کہ اول درود شریف اور آخر درود شریف، اور درود شریف تو اللہ نے یہ دعا تو قبول کرنی ہی کرنی. اس لیے کہ درود اللہ کے نبی کے حق میں دعا ہے. اول بھی دعا اللہ نے قبول کرنی، آخر بھی قبول کرنی. تو اس کی برکت سے ہماری درمیان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو دل کی کیفیت بھی ہو اور ان ظاہری آداب کا بھی خیال رکھا جائے. اور پھر اپنے اللہ سے اپنی حاجات پیش کر، اپنے اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض دعائیں اتنی طویل ہیں جن کا وقت 5 گھنٹے ہے. سبحان اللہ. کیا مانگا ہوگا اپنے اللہ سے؟ کیا مانگا ہوگا؟ ہاتھ اٹھاتے، کبھی بڑھا دیتے، کبھی سمیٹ لیتے، ہاں تو مانگتے ہی رہتے اللہ سے. دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے اللہ سے. بڑی مبارک عبادت ہے. یقین جانیے اگر یہ دولت نصیب ہو جائے دل کی کیفیت کے ساتھ آپ کی زندگی کی بے چینی ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی کی پریشانی ختم ہو جائے گی. جو انجانے سے خوف اور خطرات ہماری زندگیوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے گا. آپ کا ہر وقت اللہ سے ایک رابطہ قائم ہو جائے گا. ایک رابطہ بن جائے گا اللہ سے. تو دعائیں ہماری زندگی میں
ان کو جگہ مل جائے تو یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، اس سے ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، نصیب جاگ جائیں گے۔ آج زندگیوں میں مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، آنے والے خطرات بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کی زندگیاں آج دعاؤں کی عبادت سے خالی ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ، اور خاص طور پہ مخصوص گھڑیوں میں اگر یہ دعا نصیب ہو جائے، مخصوص گھڑیوں میں، مخلوق کے سامنے اپنے پریشانیوں کا اظہار کرنے سے بہتر ہے بھائی اپنے اللہ کے سامنے اظہار کر۔ مخلوق کے سامنے رونے سے بہتر ہے اپنے مولا کے سامنے رو لیں۔ پھر دیکھیے کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں دعا،